کامل حال ہے. آپ تمام مومنین سے ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس مجلس سے مولانا کمیل مہدوی صاحب پر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین نے دعائے صحت کی گزارش کی ہے اور تمام کا نام لینا اس وقت ممکن نہیں ہے، لہذا سب کو نیت میں شامل کرتے ہوئے تمام قضاء حاجات کے لیے اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة والخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. شب 40 ہے. چلیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں مولا سے اذن زیارت بھی طلب فرمائیے گا مجلس کی قبولیت کے لیے، اور مولا یہ جو عزاداری ہے وہ قبول و منظور ہو سکے آپ کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى وعجل آل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حیدری يا علي. شکر ان حالات میں ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، چونکہ یہ ذکر ہماری علمی یتیمی میں ہمیں باپ کی شفقت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یتیم فقط وہ نہیں ہوتا جس کا باپ نہ ہو، حدیث معصوم کے مطابق یتیم وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام جہاں درس دیا کرتے تھے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ہاں مولا کے 4000 شاگرد گزرے ہیں، تو مختلف مقامات پر مولا جب درس دیا کرتے تھے تو بیک گراؤنڈ پر یا کہیں ساتھ ہی میں یہ شعر لکھوایا کرتے تھے امام علیہ السلام۔ ایک خاص جو جملہ تھا وہ مولا کے درس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا تاکہ سب اسے دیکھ سکیں، جیسے انٹروڈکشن ہوتا ہے نا یا پنچ لائن یا سلوگن مختلف کمپنیز کے، اسی طرح سے میں بچوں کے لیے مثال دے دوں، مثلا there are some things money can't buy, for everything else there is something۔ اب میں کمپنی کا نام تو نہیں لینا چاہتا ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا شک کرنے لگیں گے، یا مثلا let's do it یا think different یا because you worth it، یہ سب کمپنیز کے سلوگنز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی ٹیگ لائن کیا تھی جہاں مولا درس دیتے تھے؟ وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ اصل یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، اصل یتیم وہ ہے کہ جو علم و ادب سے محروم رہ جائے۔ سبحان اللہ، مولا لکھوایا کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں 2 طرح کے یتیم خانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک وہ کہ جس میں بچوں کی پرورش کی جا سکے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اور دوسرے وہ یتیم خانے جہاں پوری قوم کی پرورش ہو سکے تاکہ ہم معارف اہل بیت اطہار سے آشنا ہو سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور اس یتیم خانے کا کام کرتی ہیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجلسیں۔ بے شک، بے شک۔ بذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، یہ مولا کی زیارت 40 کا جملہ ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سب مل کر اس زیارت کو پڑھیں گے، اور کل کی مجلس آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ 6 بجے شروع ہوگی دن میں، 40 کے دن کی مجلس ہے وہ، اور مجلس کے ساتھ ساتھ پھر زیارت 40 بھی پڑھائی جائے گی۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کل کچھ اور زیارت 40 سے بھی عرض کر دوں، لیکن آج کے اتفاق یہ جملہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ اے مولا آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ نکال، لیستنقذ کہتے ہیں اگر کوئی ڈوب رہا ہو نا اس کو استنقاذ کرنا کہتے ہیں، یعنی نکالنا، ڈوبتے ہوئے کو بچانا۔ مولا آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ وہ مخلوق جو جہالت میں ڈوب رہی تھی آپ نے اسے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، وحیرۃ الضلالہ، وہ جو گمراہی میں لوگ سرگردان تھے آپ نے انہیں نور ہدایت عطا فرما دیا۔ یہ زیارت 40 کا جملہ ہے مولا کے۔ اچھا، جہالت سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے یعنی کیوں شہادت دی؟ کیا اس لیے کہ وہ مثلا دنیا کو سائنس اور میتھمیٹکس سکھلانا چاہتے تھے؟ یہ ہے جہالت سے نکالنے کا مطلب؟ یا وہ قوم کو مثلا مائکرو بایولوجی یا بایو کیمسٹری یا باٹنی یا زولوجی پڑھانا چاہتے تھے؟ یہ سب اپنے مقام پر اہم ہے، لیکن یہ تو وہ ہے نا کہ جن تک انسان خود اپنی عقل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ جن اقوام کے پاس ذکر امام حسین علیہ السلام کا خزانہ نہیں ہے وہ بھی ان علوم تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے، اگرچہ کہ ہمیں بھی اس میں بھی ہمیں ہی آگے ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم اشرح اولیٰ میں شیعہ اسکول کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد اسکول سے یہ نہیں تھا کہ وہاں مثلا اصول کافیہ من لا یحضر الفقیہ آپ پڑھائیں گے، وہاں یہی نیچرل سائنسز اینڈ فارمل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز پڑھائی جائے گی، لیکن شیطانی ماحول میں نہیں، ربانی ماحول میں۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ خیر یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جو بڑا ضروری تو ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل شاید کسی مجلس کے بجائے سیمینار میں بیان کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور آج ویسی شب 40 ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ لیکن بہرحال ان تمام علوم کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو پہلے ہی سے عقل سلیم دی ہوئی ہے،
تو پھر کل کیوں آپ زیارت اربعین میں مولا حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ بَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ مولا آپ نے اس لیے قربانی دی کہ آپ لوگوں کو جہالت سے نکال سکیں، اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام کا اصل مقصد وہ باب علم بتلا دینا تھا، جس سے رہتی قیامت تک انسانوں کو اللہ کے راستے کی ہدایت ملتی رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے جہالت سے نکالنا، کہ مولا نے جہالت سے نکال دیا، باب علم بتلا دیا، اور وہ ہے علی بن ابی طالب کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مولا کے نام پر ایک سلوات بھیجیے گا، میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد 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 عجل فرجهم۔ لیکن جہاد کربلا سے مولا حسین علیہ السلام نے اس پورے سلسلے کی پہچان کروا دی۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب فقط مولا علی کی ولایت نہیں، یہ 12 کی ولایت ہے، بے شک، یعنی سلسلہ آخر تک جاتا ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ سبحان اللہ، اور ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ثقیفائی خلیفہ تھا اس کی لائن غدیر کے مولا کی لائن سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ لائن مولا نے واضح کر دی۔ یہ ہے کربلا کے جہاد کا مرکزی ترین نقطہ، سبحان اللہ، بلکہ مولا نے واضح کر دیا از اول تا آخر، یعنی مولا نے واضح کر دیا خط آدمیت کو خط ابلیسیت سے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی خط ابراہیمیت کو خط نمرودیت سے، بے شک، اور مولا نے واضح کر دیا خط موسویت کو خط فرعونیت سے، بے شک، اور خط محمدیت کو خط بو جہلیت سے، اور خط علویت کو غاصبانہ خط خلافت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یقین جانیے گا مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، حقیقت، کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ مثلا عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر یا ان جیسے افراد یا ان کے گھرانوں میں سے کوئی علی کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے آتا؟ اللہ اکبر، They were not part of the solution, they were part of the problem. واہ 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 واہ، بے شک، صحیح، بالکل صحیح، کیا کیا کہنے، کہنے، آگے دیکھیں کبھی کبھی ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے سبحان پوری اللہ، تاریخ کا سبحان سلسلہ اللہ، ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بے شک، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، آگے کہاں سے اس معاملے کو حل کرتے؟ وہ تو خود مشکل کا حصہ تھے، انہیں تو خود کسی نہ کسی انداز میں اقتدار کی حوث تھی، اللہ اکبر، یقین، پھر کچھ دھمکیوں کے بعد سبھی خاموش ہو گئے تھے، سبھی خاموش ہو گئے تھے ثقیفائی خلیفہ کے سامنے۔ بڑے بڑے نامی گرامیوں نے سکوت اختیار کیا الا حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو آج بھی جو کربلا کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے جوڑے اسے غالی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھئی جیسے دنیا کے ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک غداری کارڈ ہوتا ہے نا، آئے کیا کہنا، واہ 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 واہ، اللہ کیا کہنا، کہ ذرا سا وہ ان کے سسٹم سے ہٹ جائے تو پھر غدار کا ٹیگ لگا دو۔ اللہ اکبر، ویسے ہی ہمارے یہاں پہ کچھ شرپسندوں نے غالی کارڈ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اللہ اکبر، کہ ذرا سا اگر کوئی ان کے مفہوم کے مطابق بات نہ کرے تو غالی کہہ دو۔ اللہ، اوہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خطبہ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ہم نے اگر ذرا سا تھوڑا ایسی بات کر دی کہ جو حقیقت کو کھولا تو کہیں غلوف کا یا نصیریت کا ٹیگ ہی نہ لگ جائے۔ ارے مولا علی علیہ السلام سلمان و ابوذر کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے مرحباً بکم من ولیین متعاہدین لدینہ لستما بمقصرین۔ مولا علی علیہ السلام جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 1 بحار الانوار، مولا علی علیہ السلام سلمان و ابوذر کو دیکھ کر یہ کہتے تھے سبحان اللہ کہ اے سلمان و ابوذر مرحبا، مرحباً بکما، مرحبا آؤ، لستما بمقصرین، تم دونوں مقصر نہیں ہو۔ سبحان اللہ، بہت غور فرمائیے گا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی سلمان و ابوذر سے یہ نہیں کہتے تھے کہ بے فکر ہو تم غالی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، علی ہے، سبحان اللہ، عظمت امیر المومنین، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وآل محمد، عجل فرج، دیکھیں میں کوئی نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام سلمان و ابوذر سے یہ نہیں کہتے تھے کیا ٹھیک ہے تم فضائل کے اس معراج کو ہم سمجھتے ہو لیکن فکر نہ کرنا تم غالی نہیں ہو۔ مولا علی کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم دونوں مقصر نہیں ہو، یعنی مقصر نہ ہونے کے لیے کم از کم سلمان و ابوذر جیسا ہونا پڑتا ہے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد بہت خوب سبحان اللہ. ہم میں سے تو ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر تقصیر کرتا ہے. جب سلمان و ابوذر اتنا مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد بھی غالی نہ ہوئے تو کیا ہم خاک غالی ہوں گے؟ مولا نے کہا تم دونوں مقصر نہیں ہو. میرے غالی اسے کہیے جو خدا کی ذات و صفات و افعال میں نعوذ باللہ علی کو شریک قرار دے. تو اس پر تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لیکن ایسے 3-4 خطبہ ملیں گے آپ کو بس جو یہ حرکت کرتے ہوں. ہم ان سے بیزار ہیں کہ جو خدا افعال میں نعوذ باللہ مولا علی کو شریک قرار دے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی لعنت ہے ایسوں پر. لیکن جو علی کی ولایت پڑھنے والے کو غالی کہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. کیا کہنے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنے والا کہاں سے غالی ہو گیا؟ ڈرا کے رکھا ہوا ہر خطیب کو کوئی ایک حد سے زیادہ آگے نہ بڑھے علی کی ولایت کو پڑھنے میں ورنہ غلو کا اسٹیمپ بھی نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں جتنے ٹائٹل دینا ہے دے دیجئے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا تھا نہ اس کو کبھی چھوڑیں گے نہ علی کی جگہ کسی اور کو لینے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے حیدری صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت میں بھی مولا علی علیہ السلام کی نالین اپنے سر پر رکھ کر کہوں گا اگر اس کے بھی قابل بن جاؤں تو. اور بابانگے دہل کہوں گا کہ مولا اس ممبر سے صرف آپ کے بچوں کی نوکری کی تھی کسی اور کی نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ہے کربلا معلی کے جہاد کا بنیادی ترین نقطہ. جب نے کیا تھا کہ کربلا سے پہلے کربلا کے بعد فرق کیا ہوا ہے. ظلم ویسے ہی ہو رہا ہے. حکومت اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں آ سکی. بنی امیہ 50 سال تک رہے بعد میں بنی عباس آ گئے. واضح جو ہو گیا قیامت تک کے لیے وہ ہے غدیر و سقیفہ کا خط کلیئر ہو جانا. سبحان اللہ. اب کوئی شجر طیبہ کو شجر خبیثہ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتا. بے شک. کوئی شجر مبارکہ کو شجر ملونہ کے ساتھ ایک جیسا نہیں کہہ سکتا. کربلا کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا. واہ واہ. ایک صلوات کا حق بنتا ہے شجر مبارکہ اور شجر طیبہ پر. آپ اللہم صل علی محمد ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہماری تاریخ کے عظیم ترین فقہا میں سے ایک فقیہ ہیں صاحب عروۃ الوثقی آغا سید محمد کاظم طباطبائی یزدی. انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کو کفن پر لکھوانا مستحب ہے. جو پڑھنے لگا اور یہ حدیث اسی حدیث سلسلۃ الذہب کی طرح ہے جو مولا رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی تھی. مولا رضا ہی سے یہ حدیث منقول ہے کہ عن علی ابن موسیٰ الرضا عن موسیٰ ابن جعفر. اب تو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب میں راویوں کی اس چین کو, بلکہ اس میں کچھ اور فرشتوں کے نام ہیں. وہاں تو یہ تھا نا کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے خدا سے سنا. یہاں پر سن لیجئے گا حدیث سلسلۃ الذہب کے بالکل اسی شبیہ کے ساتھ ہے. عن علی ابن موسیٰ الرضا عن موسیٰ عن جعفر عن محمد ابن علی عن علی ابن الحسین عن حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن النبی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح عن القلم قال اللہ عز وجل. سبحان اللہ.
امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نے فرمایا کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے روایت کی مولا محمد باقر سے، انہوں نے روایت کی مولا زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے، مولا حسین نے مولا علی سے، مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول اللہ نے روایت کی جبرائیل سے، جبرائیل نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے اسرافیل سے سنا، اسرافیل نے لوح پر لکھا ہوا دیکھا، لوح پر قلم نے لکھا کہ قلم کو خدا نے یہ حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ پورا سلسلہ ہے کہ یہاں تک کہ یعنی لوح نے قلم نے لوح پر لکھا اور قلم کو اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ واہ واہ۔ مولا رضا علیہ السلام نے جو حدیث سلسلۃ الذہب کہی تھی وہ کیا تھی؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ یہاں پر اللہ قلم سے لوح پر یہ لکھوا رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے۔ سبحان اللہ تو توحید قلعہ ہے، علی کی ولایت قلعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری امام علی رضا علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ بتائیے گا توحید قلعہ ہے اللہ کا یا علی کی ولایت قلعہ ہے؟ دونوں ہی کے لیے اللہ نے کہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی اور کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اس لیے کہ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں ایک ہی مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس علی کی ولایت ہونی چاہیے، علی کی ولایت ہے تو اس کے پاس توحید ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے کربلا، فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ یہ جو نا لا الہ الا اللہ کو حسین نے بچا لیا، یہ یقیناً اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کو بچایا علی ولی اللہ کو زندہ رکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ، کیا کہنے۔ شہید ولایت علی حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا بزرگ علماء نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہے ہی قربان غدیر۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ غدیر میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو کربلا میں حسین کو شہید ہی نہ کیا جاتا، بے شک، پھر تو معاملہ ہی کیا ہے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ۔ بات واضح ہو رہی؟ بے شک۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کو امام حسین علیہ السلام نے بچا لیا، یقیناً جو خواجہ اجمیر نے بھی کہا، آپ سب جانتے ہیں، شاہ حسین بادشاہ حسین، دین حسین دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ خواجہ اجمیر نے امام حسین السلام کے جہاد کے ایک حصے کی جانب نے کہا حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ علامہ اقبال نے دوسرے حصے کی جانب دیکھ کر کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ خواجہ اجمیر نے لا الہ کی بات کی ہے، علامہ اقبال نے الا اللہ کی بات کی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بچایا، مگر کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ لائن واضح کر دی کہ جہاں سے تمہیں لا الہ الا اللہ ملے گا۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اکبر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص مل کر کسی کو، لوگ ہی کچھ مل کر امام بنا لیں تو پھر مجھ پر کیوں اس کی اطاعت واجب ہے؟ وہ بھی تو میرے جیسا ہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بے شک۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیا یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں ہی سے بت تراشے اور پھر اسی کی عبادت کرنے لگے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ بے شک بے شک۔ کیا کہنے، سبحان صحیح اللہ۔ صحیح۔ اس خاطر ہے کہ جو مولا کائنات کی ولایت میں نہیں ہے اسے کہا گیا کہ وہ ولایت شیطان میں۔ اللہ واہ اکبر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر علی کی ولایت کے علاوہ تم کسی اور کی ولایت میں ہو جسے تم نے خود بنایا ہے تو پھر اس میں کیا فرق ہے کہ جیسے بت پرست نے خود بت بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب کیا، کیا کہنے۔ واہ واہ واہ، یہ بتائیے، میں سارے زیارت سے جامع کبیرہ سے مفاہیم پیش کر رہا ہوں، کہیں اور سے نہیں۔ بے شک، بے شک۔ سلامت ہے۔ تو یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے،
اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے اس کے پاس جس کے پاس علی ولی اللہ ہے. ولی اللہ ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. امن دخل حصنی امن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ آگے خود حدیث قدسی کا وہی حصہ ہے کہ جو حدیث سلسلۃ الذہب میں, اس میں آگے کیا تھا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. پھر مولا نے کہا بشرطھا و شروطھا, یہ کہا تھا یا نہیں, اور پھر کہا تھا انا من شروطھا, اس لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. اللہ اکبر. چونکہ یہاں پر براہ راست اس شرط کا ذکر کر دیا گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی, اللہ اکبر. لہذا الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی بشرطھا و شروطھا. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. برائے عظمت علی ولی اللہ صلوات. اللہم صلی علی محمد نہیں, آپ کے تھوڑا سا جوش ولایت کے لیے میں چند مصرے پڑھ دیتا ہوں, چلے تاکہ پھر حیدری صلوات ہوگی. علی جمال دو عالم, علی امام زمن. علیم علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن. سبحان اللہ یہ سب کربلا کی تاثیر ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ سلامت رہیے. علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن, علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. سبحان جی اللہ پہلا ہے علی, چوتھا نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن, علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کیا کہنے. کیا کہنے. نعرہ حیدری یا علی بات پہنچ رہی. پروردگار علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. بھٹک رہے ہو کہاں تم عاقبت گری کے لیے, علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ ہیں نہیں آپ. علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے, اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے, ابھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی علی یا علی یا علی ناد علی مظہر العجائب علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے, ابھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے. سخی وہی ہے جو سائل کو رد نہ کرے, سخی وہی ہے جو سائل کو رد نہ کرے, ارے علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. علی مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سلامت رہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مجھے تو یہ ایک ذکر آتا ہے, یہی کرتا رہوں گا. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد. بہت خوب بہت خوب. اس ذکر کی, اس محبت کی آپ اپنے گھروں میں پرورش کیجئے. اللہ اکبر. میں نے تو بار بار عرض کر رہا ہوں. اچھا ولایت کا مطلب کیا؟ جب ہم نے مولا علیہ السلام کی ولایت کو مان لیا, اس کا مطلب میری ہر شے پر مجھ سے زیادہ علی کا اختیار ہے. بے شک بلکہ جملہ بھی اپنی اصلاح کر لوں, علی ہی کا اختیار ہے میری ہر شے پر. بے شک سبحان اللہ. یعنی کیا؟ یعنی فقط ہمارے جسم کی اعضاء کی بات نہیں ہے, جو جو شے مجھ سے منسوب ہے مجھے دیکھنا ہے کہیں اس کام میں تو استعمال نہیں ہو رہی جس سے علی راضی نہیں ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں, ہم مولا کے لیے کیا ایسا کام کریں کہ ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے, ہم مولا کے ظہور کے لیے آمادہ ہو سکیں. میں کہتا ہوں زیادہ بڑی باتیں چھوڑ دیجیے, فقط ایک سمپل سی بات کہوں. آج اگر مولا تشریف لے آئے انشاءاللہ سے, یہ میرا موبائل رکھا ہوا یہاں پر, کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنا موبائل مولا کے ہاتھ میں دے سکوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سادہ سی بات پوچھی ہے میں نے. ارے شاید میں تو یعنی باپ کے ہاتھ میں موبائل نہ دے سکے, مولا کے ہاتھ میں کیا دے سکیں گے؟ سبحان اللہ. مولا تو باپ سے بھی بڑھ کر ہے. بے شک. اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہوئے گھبرا جائیں گے ہم کہ کچھ ایسا ویسے ہی نہ نکل آئے. وہ جب
बीवी शौहर का मोबाइल ले ले तो वो शौहर अंदर अंदर से कांप रहा होता है, अल्लाह जाने खैर करे, बस कुछ ना। कहां चले गए? मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का मतलब यह है कि हर वो शय जो मुझसे बिलोंग करती है उस पर अली का हक है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बातें तो हैं, हकीकत तो यही अजीजान इकराम। सही। ये घर में माहौल परवरिश करने की जरूरत है, और उसमें मैं अर्ज करता हूं सबसे ज्यादा हाथों को जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, तीसरे दिन अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि बहुत अहम है। यहां खासतौर पर इस माहौल में रहते हुए मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, आपने विलायत अली इब्न अबी तालिब, इस मोहब्बत अली का बीज अपने बच्चे के दिल में बोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ वो ज्यादा बेहतर ये काम कर सकती है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे नर्म और मुलायम बनाया है, उसे सब्र अता किया है माँ ने, अल्लाह ने। अगर खातून को सब्र के साथ जिंदगी गुजार ले, वो घर को जन्नत बना सकती है। एक खातून पूरी नस्ल को जन्नती भी बना सकती है, नौजुबिल्लाह। वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, छोड़े, इंशाल्लाह सभी जन्नती हो। एक खातून कुछ सब्र के साथ, कुछ तहम्मुल के साथ, अगर घर के माहौल में टेंशन न रहने दे, और उसके लिए मर्द के लिए भी जरूरी है कि वही एक ही बात कह दूं कि वो अपने मोबाइल को इस काबिल रखे कि वो दे सके। सुभान अल्लाह। इसकी वजह भी बाज़ औकात ये होती है कि ऐ मेरी मोहतरमा बहन, जब आप अपने हस्बैंड के साथ ताउन करने को तैयार ना हो, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, फकत इशारा करना चाहता हूं, तो ऐन मुमकिन है कि शैतान उसे खींच कर कहीं और लेके चला जाए। इसका ख्याल रखें। ये सारी दीनी बातें जो अर्ज कर रहा हूं, बात वाज़ेह हो रही है? बिस्मिल्लाह। जाने ग्रामी, घर के माहौल में वो गर्मी आ सके, यानी एक खुशगवार माहौल ऐसा बन सके कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम उनके बच्चों की मोहब्बत अपने बच्चों से ऐसे मुंतकिल करें कि हमारे बच्चे हमसे बढ़कर मुहिब्बान हैदर करार बने इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। इसलिए जाने ग्रामी ये नहीं है तो कुछ भी नहीं अजीजों, फिर मुकम्मल नुकसान है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे नजमुद्दीन तबसी मस्जिद मुकद्दस के हरम के इंचार्ज रह चुके, और आलिम दीन उनके नाम के आगे आयतुल्लाह भी लिखा जाता है वैसे बाज़ औक़ात। हमने उनसे सुना है, तो मैं उनसे नकल कर रहा हूं कि एक इराकी मोमिन ने उनसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट हैंड उस इराकी मोमिन से सुना, क्या कि वो इराकी बयान करते हैं कि मैं रमजान मुबारक में उमरा के लिए मक्का मुकर्रमा गया, तो मैंने देखा मोमिनीन का एक कारवान भी आया हुआ है, और चूंकि रमजान मुबारक, अब रमजान में बड़ा रश होता है उमरा में, तो रमजान मुबारक में सहरी का वक्त था, और मोमिनीन का जो कारवान था वो दुआ अबू हमजा सोमाली पढ़ रहा था वहां बैठ के। तो वो इराकी कहते हैं मोमिन कि मैं भी उस कारवान के साथ मुल्हक हो गया, और मैं भी पढ़ने लगा दुआ अबू हमजा सोमाली, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, आप जानते हैं। तो शेख अब्बासी कुम्मी ने लिखा है कि मैं रमजान मुबारक के एक शहर में मौला अली के हरम में गया, तो मैंने सैकड़ों, ये उनका लफ्ज है, सैकड़ों ऐसे फकत उलमानी ऐसे मोमिनीन को देखा जो नमाज शब के कुनूत में दुआ अबू हमजा सोमाली पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जुमले का वजन वो समझ पाएगा जिसने कभी दुआ अबू हमजा सोमाली खुद खोल के देखी हुई कि कितने सफे की दुआ है वो। नमाज शब के कुनूत में शेख अब्बास कुम्मी ये कहते हैं कि मैंने देखा कितने मोमिनीन थे जो पढ़ रहे थे। जाने ग्रामी, ये विलाई माहौल होना चाहिए घर का। हाँ हाँ जी, अल्लाहु अकबर। जब बाप को देखेगा तो वो सीखेगा। बेशक। आप तरबियत का बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये कि आप अपने बच्चों को मुस्तहब्बात पे फोर्स ना कीजिए, आप उसे वाजिब तक रखिए और बेसिक अखलाकियात सिखलाते जाइए मौला अली की विलायत के साथ, ठीक है। अगर आपका बच्चा मुस्तहब नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन खुद वालिदैन जितना हो सके वाजिबात के साथ मुस्तहबात करें। अल्लाहु अकबर, बेशक। सुभान अल्लाह। क्या कहना। ये बात समझ में आ गई? बच्चों का फोर्स ना करें कि बेटा तुम भी मुस्तहब करो, यानी तुम भी बेटा नमाज शब पढ़ो, बेटा तुम भी फला दुआएं पढ़ो ना। बच्चा करता खुशी से करने दे, जितना करता करने दे। उसके बाद वाजिब पर उसे पता है कि ये रेड लाइन है, मेरे बाबा जो है वाजिब अगर मैंने छोड़ा तो बहुत नाराज होंगे, मैंने कोई हराम किया तो बहुत नाराज होंगे। और आप की स्टैंडिंग उसी वक्त रहेगी कि जब बच्चे ने खुद नऊजुबिल्लाह बाप को हराम करते हुए ना देखा हो। बेशक। मतलब आप कैसे रोक सकते हैं कि बेटा आप ये मोबाइल में क्या देख रहे थे? सही। मेरी बातें तल्ख होंगी लेकिन ये हकीकत है।
حقیقت ہے سبحان اللہ قبلہ، وقت کی ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت. واہ واہ جی واہ. ماشاء پر اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللهم صل صل على على محمد 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 وعجل وعلى فرجہ. یہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا اور بالکل صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر ہم نے تجربہ بھی کیا ہے. آپ بچے کو واجبات تک رکھیے فی الحال، اگر خود سے خوشی سے مستحبات کرتا ہے فبہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے فورس نہ کریں زبردستی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مستحبات چھوڑ دیں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے مستحبات پورے کیجئے، بالخصوص جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ. اب اگر ونڈو شاپنگ ہی سے فرصت نہ مل سکے میری بہن کو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہی یہ ہو کہ پتہ نہیں اس کے پاس کوئی نیا برانڈ کا موبائل آئے ہر سال، تو پھر بچے میں کیا سکھائیں گے آپ؟ بچے کو اس مادیت سے نکالیں. اگر خدا نخواستہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ باپ سے تل کلامی کر رہی ہے، تو بچے کے لیے تو پھر یہ نارم ہوگا کہ باپ سے ایسی بات کرنی چاہیے جیسے یہاں پر ہے. کیا یہاں یہ سسٹم نہیں ہے؟ یہاں پر ادب احترام کی تو بات ہی نہیں نا. یو، تم کے لیے بھی یو، تو کے لیے بھی یو، آپ کے لیے بھی یو. اسی لیے وہ انگریزی لینگویج ہوئے کہ جس میں وہ ادب احترام نہیں آ سکا. صحیح. سبحان اللہ، بالکل صحیح. سبحان اللہ. اور ہم فخر بھی بڑے پھر کرتے ہیں ہمارا بچہ ایسا فرفر انگریزی بولتا ہے. ارے بھائی اسے جو بھی انگریزی اردو اس کا معاملہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب احترام، اگر گھر میں ادب احترام سے شوہر زوجہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، بچہ سیکھے گا کہ مجھے باپ سے بات کیسے کرنی، ماں سے بات کیسے کرنی. اگر باپ گالیاں نکال کر ماں سے بات کرے گا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ صحیح. آپ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ خود ان کے سامنے کرتے ہیں. واہ واہ. صحیح. عزیزان گرامی، یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ جب مستحبات پر خود عمل کر رہے ہوں گے نا، یقین فرمائیے گا آپ فقط اپنے بچے کو واجبات کا کہیں گے، مستحبات کا نہیں بھی کہیں گے. 15 16 سال کا 20 سال کا ہوگا، وہ خود بخود وہ سارے مستحبات کر رہا ہوگا جو ماں باپ کر رہے تھے. سبحان اللہ. خود ہی کر رہا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں سب سے پہلے ہی اپنے آپ کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں، فقط آپ کے لیے نہیں کہہ رہا عزیزہ. میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. بس ایک مولا نے ڈیوٹی میری الگ لگائی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے بولنا ہے، آپ نے سننا ہے، ورنہ ہم دونوں ایک ہی قبیل کے. سلامت رہے قبلہ. محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ قبلہ مولا خوش رکھے. میں نے موبائل کی مثال دی آپ کو. مولا تشریف لے آئے انشاءاللہ. ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ مولا کو گھر میں بلا سکیں. سبحان اللہ. یا کچھ چیزیں چھپانی پڑیں گی، تو اگر وہ چیزیں چھپانی پڑیں گی تو نکال باہر کیجئے نا انہیں. واہ کیا بات ہے. واہ واہ. اگر آپ نے ابھی سے ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں مولا بھی آ گئے. بس سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ قبلہ. ماشاءاللہ. یہ بتائیے شب اربعین باتیں نہ کرو تو کب کروں گا پھر میں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا خوش رکھے. اب اہم ترین بات کیا سنیے گا. دعائے محمد سومالی سے ساری بات ہوئی تو وہ عراقی ماہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. اس نے دیکھا ایک مومنین کا کاروان ہے، ساتھ جوائن ہو گیا اور دعائے محمد سومالی پڑھنے لگا. عراقی کا بیان ہے، میں آگے نجم الدین تبسی کے ریفرنس سے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے جو بات ہے وہ بہت بڑی آنے والی ہے، اس لیے میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مصری آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مصر میں تو بہت کم شیعہ ہیں، تو یہ کیوں ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو گیا. تو دعا ابو حمزہ سومالی ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا خیریت آپ یا تشریف دونوں ہی عرب، عراقی اور مصری؟ تو کہتے ہیں میں اس سے کلام کرنے لگا. میں نے پوچھا کہ آپ خیریت یا تشریف لائے؟ کہا میں بھی مصر کا شیعہ ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو بہت، آپ پہلے سے ہی شیعہ ہیں یا بعد میں کوئی بصیرت حاصل ہوئی؟ اس مصری نے مجھے جواب دیا اور میں ایک وسیلے سے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی عراقی نے آگا نجم الدین تبسی سے کہا، ان سے سن کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس مصری نے جواب دیا کہ انا ابن عبد الباسط، میں قاری عبد الباسط کا بیٹا ہوں. قاری عبد الباسط وہ شعراء آفاق قاری کہ مشرق و مغرب میں ہر جگہ جن کی تلاوت سنی جاتی ہے گھر میں، اور میں قاری عبد الباسط کا بیٹا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں پریشان ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ کی تلاوت ہر جگہ سارا عالم اسلام سنتا ہے، آپ قبر میں پریشان کیوں ہیں؟
मिस्री ने कहा कि मेरे बाबा ने मुझसे ये कहा कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन अली इब्न अबी तालिब की विलायत नहीं है। सुभान अल्लाह, अली की विलायत नहीं मेरे पास, लिहाजा मुझे जन्नत जाने से रोक दिया गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। बराए अज़मत अली इब्न अबी तालिब बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे समझ आ गई ये बात कि कोई इतना कुरान भी पढ़ ले कि हर घर में उसकी तिलावत कुरान सुनी जा रही हो, लेकिन अली की विलायत ना लेकर जाए तो दुनिया कितनी ही वाह वाह यहाँ करती रहे, लेकिन ये कब्र में दरीचे जन्नत को तरसता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या कहने। फिर कारी अब्दुल बासित उनके बेटे ये कहते हैं कि मैंने खुद तहकीक शुरू की, जब मैंने ख्वाब बार बार देखा तो मैंने तहकीक शुरू की और मुझे पता चला कि अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अली मर्द मकबूल है, बेशक अली नफ्स रसूल है, सुभान अल्लाह, अली ज़ौजुल बतूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली मुस्तफा की जान है, अली मारिफत का आसमान है। वाह 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 वाह। हर वली अली का गुलाम है, अली के हाथ में विलायत का निजाम है और अली के दुश्मन पर जन्नत हराम है। सुभान अल्लाह, अली वलीउल्लाह, नाराए हैदरी। या अली माशाअल्लाह। ताजदारे कुल्ले विलायत अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। अरे क्या कहने क़िबला, सुभान अल्लाह। मीर अनीस अलैहिर्रहमह हदीस नबवी की रोशनी में फरमा कर गए थे, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर अनीस कह रहे, और ज़रब क़द्र कोह अहद राह हक में दे, हज भी पियादा पाजो 1000 उसने हो किए और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म और जोर से, जन्नत की बू न आएगी उसके मशाम में, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा यकीन फरमाइएगा शदीद तरीन मसाइब में भी इस बात को यहाँ पर मुकम्मल करो। 3 दिन से मौजू मुख्तलिफ स्टेजेस में जारी था। कल रोज़े अरबईन की मजलिस है तो बराह रास्त अरबईन के हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है। शदीद तरीन मसाइब में भी मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने इस हक का ऐलान फरमाया है कि इमामत विलायत हमारा हक है, जो कि करबला के जिहाद का बुनियादी मकसद ही लोगों को मुतवज्जे करना है गदीर खत की तरफ। लिहाजा आप जाके देखिएगा सहीफे सज्जादिया की दुआओं में कितने सख्त हालात थे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते नऊजुबिल्लाह, खामोश हो जाते इस मामले में नहीं। जब मक्का और मदीना पर हमला हुआ करबला के बाद, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने गुरेज फरमाया है ना जी। आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि फिर इमाम सलाम ने फिर से कन्फ्रंट किया, क्योंकि वो आजाद था एक तरह से मक्का और मदीना के लोगों पर हुसैन इब्न अली का साथ न देने का। अल्लाहु अकबर। लेकिन सहीफे सज्जादिया की दुआओं में मौला अपना हक बतलाते रहे, उसमें मौला खामोश नहीं हुए। बेशक मौला ने फरमाया नमाज जुमा हमारा हक है जो बनी उमैया ने गस्ब किया हुआ है। क्या कह रहे थे मौला, यानी अपने स्टैंड को बतलाया। खुदा गवाह है कि उस शदीद इस्तिबदाद और जबर के दौर में अगर पाए इमामत में जरा भी लफ्जिश होती नऊजुबिल्लाह, तो ना ये दीन रहता ना फिक़े जाफरी रहती। बेशक हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस तरह से नई नमाज पढ़ सकते जिस तरह से आज पढ़ रहे, बेशक कोई इबादत जिंदा ही ना रहती, इसलिए कि अली वलीउल्लाह का अकीदा जिंदा ना रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अहले बैत ने अच्छा अखलाक अपनों से भी रखा, गैरों से भी रखा। बेशक अच्छा अखलाक सबके साथ रखिए, कन्फ्रंटेशन में ना जाइए, लेकिन अकीदा ना छोड़िए। बेशक अच्छे अखलाक की वजह से अपनी बुनियादों को हरगिज़ ना छोड़िए। बेशक। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम करबला से शाम तक मौला सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज पढ़ी है, दूसरों की नमाज नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहने। अज़मत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। कातिल गवाहें के जंजीर पहना हुआ कैदी अपनी फिक्र के मुताबिक नमाज पढ़ रहा था।
عام انسانوں کے لیے جان بچانے کی خاطر تقیہ بھی جائز ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل سے دین طے نہیں ہوگا. ہم تقیہ کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن مولا زین العابدین علیہ السلام کے عمل سے دین طے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی؟ جب امام زنجیر پہن کر اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اپنے فقہ کے مطابق نماز تو وہاں پہ بھی پڑھی جا رہی تھی نا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے. میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ عمر ساتھ امام جماعت تھا وہاں کا. اللہ اکبر. برائے عظمت سید ساجدین بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم اللہ صلی علی محمد وآل محمد جل فرج. عمر سعد امام جماعت، شمر مؤذن، شبس بن ربیع مکبر. اللہ یہ اکبر. ترتیب ہے وہاں پر. ہم تو کسی کے امام جماعت ہونے سے متاثر نہیں ہوتے اگر ولایت علی نہ رکھتا ہو. کسی کے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بننے سے خاک متاثر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بے شک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حیدری یا علی حیدر. کا کوئی مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اپنے دین پہ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں. امام علیہ السلام زنجیر پہن کر اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتے. میں کہہ رہا ہوں نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی. البتہ یہ کہ ہمارے کچھ وہ لوگ جو مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بہانہ یہ بناتے ہیں نماز چھوڑ دینے کا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ چونکہ نماز تو یزید والے بھی پڑھتے تھے. یہ بالکل باطل قول ہے، اس لیے کہ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ یزید والوں جیسی نماز پڑھو؟ آپ حسین والی نماز پڑھیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ خوب. سبحان اللہ. بہت خوب سر. سبحان آپ سبحان وہ اللہ. نماز پڑھی جو مولانا زین العابدین علیہ السلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اپنے فقہ کے مطابق مولانا نے زنجیر پہن کر نماز پڑھی. تو جب مولانا نماز پڑھتے تھے جلال امامت یہ تھا کہ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ مولا سے کہتے کہ یہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے مقتل میں کوئی ایک جملہ ایسا بتلا دیجئے کہ کربلا سے شام تک کسی یزیدی نے آ کے نماز میں امام کو ٹوک دیا کہ یہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کی. بے شک. امام سمجھانا چاہ رہے تھے میں مظلوم ضرور ہوں، مجبور نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. مظلوم ہوں، حکم خدا کی مشیت خدا کا پابند ہوں. بے شک. نماز ویسے پڑھوں گا جیسے ہمارا طریقہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان مقامات پر، اس سے بہت کم تر مقامات پر ہم اور آپ کے لیے تقیہ اور کر لینا چاہیے. جان کو بچانا واجب ہے. مولانا نے کہا جان بچاؤ اپنی، کیونکہ ہمارا عمل شریعت کو ڈیزائن نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مولا سجاد علیہ السلام کا عمل اب کل کی گفتگو سے جوڑ لیجئے کہ حجت آپ کے لیے 12 ہیں، نہ 11 نہ 13. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. بات واضح ہو گئی. روایت میں نحن حجج اللہ علی خلق، روایت میں ہم سب اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر، ہم سب. بے شک بے شک. امام جواد ویسے ہی حجت ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام حجت ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. یعنی ہم سب مخلوقات پر حجت ہیں. کیا آدم علیہ السلام پر بھی حجت ہیں ہم. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے لیے بھی وسیلہ ہے پنجتن کا. جبرائیل کے لیے بھی حجت ہیں ہم. میکائیل رزق بانٹ رہا ہے، اس پر بھی حجت کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ و آل سیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. آل نبی اولاد علی علی علیہ السلام سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم. اسی رزق کا صدقہ ہے نیاز امام حسین علیہ السلام. بے شک بے شک. بے شک. ہمارے ایل سی ایم کے برادران ماشاءاللہ بہت محنت سے، بڑے خلوص کے ساتھ ماشاءاللہ اہتمام کرنے والے ہیں. کل نیاز کا بہت سے مومنین کر رہے ہیں، لیکن ایل سی ایم کے جو برادران ہیں وہ بہت عرصے سے مستقل مزاجی کے ساتھ، سینکڑوں نہیں بلکہ اب تو ہزاروں تک بات پہنچ گئی. انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ 3000 افراد کا نیاز کل وہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاید انپریسیڈنٹڈ ہوگا میلبرن میں کہ 3000 افراد کے نیاز کا اہتمام جو 800 گھروں میں ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ سارے جوان خود یہ بنا رہے ہیں نیاز. ماشاءاللہ. آج رات پوری توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد جل فرجهم. جناب میثم صاحب آج کی مجلس بھی ان کی طرف سے سپانسر، ان کا تعاون حاصل ہے، اور خود ان کے والد مرحوم کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ، اور وہی اس ٹیم کو باقاعدہ لیڈ بھی کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں ہم نے ہی ہمارے خود 30 ڈرائیورز ہیں جو 800 گھروں میں مومنین کے گھروں میں 3000 افراد تک کا نیاز ڈیلیور کریں گے. اللہ اکبر اللہ دل میں نیت ہو, لگن ہو, جذبہ ہو مولا علی کے لیے کام کرنے کا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ, کیا کہنے, بے شک. چاہے کوئی پینڈیمک آ جائے, پھر کوئی آ جائے, وہ علی کے راستے پہ بڑھنے سے روک نہیں سکتا انسان کو. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی, تو یہ اس میں بچوں کو شامل کیجیے. کہتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ سمپل. آپ کیوں اتنے راکٹ سائنس پہ جاتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جو آج ہم الحمدللہ مولا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے تھے نہیں کہتے تھے کہ گھر میں اگر مجلس سے فرش ازا بیٹا بچھاؤ فرش ازا, بیٹا شربت بناؤ, بیٹا یہ گلاس لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ, جو جو عزادار آتا رہے ادب احترام کے ساتھ اسے نیاز دینا. ہمارے بزرگ ہمیں سکھلاتے تھے نہیں سکھلاتے تھے کہ جو عزادار آئے وہ مولا کا مہمان ہے, ادب احترام سے پیش آنا. صحیح. یہ سکھلا دیجئے, بچوں کی تربیت خود ہی ہو جائے گی. ان سب میں ہے تربیت اولاد پوشیدہ. اس لیے میں کہتا ہوں گھر کا ماحول بھی مولائی بنائیے, خود بھی مولائی بنیے, بچوں کو بھی مولائی بنائیے. سبحان اللہ. یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, بس میں آج کی رات بہت زیادہ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. شب چہلم چونکہ آ گئی ہے, مصائب تھوڑے سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور آج ورکنگ ڈے بھی تھا, کل بھی ورکنگ ڈے ہے, لہٰذا فضائل تھوڑے سے کم کر کے مصائب زیادہ ہونے چاہیے, تاکہ مجلس کا وقت تو اتنا ہی رہے گا لیکن مصائب کا حق بنتا ہے. آج بے شک. آپ مولا علی علیہ السلام کے نام پر ایک حیدری نعرہ لگائیے, مقصد حسین پورا ہو جائے. میں جا رہا ہوں مصائب پر. نعرہ حیدری مسلم بھائی, آپ علی علی کر کے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی لگائیں, مجھے بڑا پسند ہے وہ. علی 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 نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ میں اس لیے کہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہو جائے مجلس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بس عزیزوں, شب چہلم آ گئی ہے. وہ شب جس کا آپ سب کو انتظار تھا اس اشرے میں وہ آ گئی. اس سال غیر ملکی زائرین تو کم ہے عراق میں, مجھ جیسا بد نصیب نہیں پہنچ پایا. پتہ نہیں 6-7 سال بعد اربعین کربلا کے علاوہ کہیں اور ہو رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر سال شب اربعین پر ہم کربلا معلیٰ میں مجلس پڑھتے تھے, بلکہ یہ پورا خمسہ 16 سے 20 سفر ہم کربلا میں پڑھتے تھے. اور خود آسٹریلیا کے مومنین کتنے ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہاں پر. ایک عجیب ہی رقت اور معنویت ہوتی ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی. بلکہ یقین فرمائے گا, جب ہم نے مجلس آج کی شروع کی اور دعائے توسل میں مولا حسین علیہ السلام کے نام کی پڑھ رہا تھا, تو دل ایسا بیٹھا جا رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پوری مجلس پڑھ پاؤں گا آج کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. اس لیے کہ جیسے ہی آپ کہیے یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی, بین الحرمین نگاہوں میں گھومنے لگتا ہے. مولا حسین علیہ السلام کا گنبد, خیال تصور میں مولا حسین کی خیمہ گاہ, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا مقام, کف عباس, مقام علی اکبر جہاں ایک جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا, مقام علی اصغر جہاں ایک 6 ماہا پیاسا مار دیا گیا, وہ مقام جہاں سکینہ کو تماچے لگائے گئے, عباس شانے کٹا کر سو گیا, وہ سب نگاہوں میں اس وقت ہے. عزیزوں, ایک عجیب ہی کیفیت ہے, ضبط کرنا مشکل ہے, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس روحانیت کو کسی حد تک یہاں منتقل کر پاؤں, خود بھی رو سکوں, آپ کو بھی انشاءاللہ. من بکا و اب کا, جو روئے یا رلائے, ہم دونوں عبادت میں ہم ایک ساتھ شریک ہیں. عزیزوں, میرے ساتھ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو غیر ملکی زائرین تو عراق میں کم پہنچے, لیکن عراقی زائرین ہیں کربلا میں جو ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. اس میں سے ایک جوان کی تصویر میں نے دیکھی, ایک میڈیا پر آئی ہوئی تھی. وہ جوان پیدل چل رہا ہے امام حسین کی زیارت پر, مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پر پیدل نجف سے کربلا, ہزاروں زائرین چلتے, اس میں سے وہ چل رہا تھا. اور اس نے اپنے لباس پر یہ لکھوایا ہوا تھا جو پڑھ رہا ہوں, اس کے لباس پر لکھا ہوا تھا کہ ارید الخیل تضحکنی واشو شیوجک یا حسین. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی اے میرے مولا حسین,
میں چاہتا ہوں گھوڑے میرے بدن کو پامال کریں تاکہ میں دیکھ تو سکوں کہ آپ پر کیا گزری تھی. میں اس جوان سے کہوں گا کہ ہم کیا اس دنیا کا ہر انسان اگر ٹاپو تلے رون دیا جائے نا تب بھی اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جب عقیلہ بنی ہاشم تلہ زینبیہ سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. یہ منظر بی بی دیکھ رہی تھی کل روزے چہلم میں عزیزوں. چہلم آگے 40 جب ایک بہن پہنچی تھی بھائی کی قبر پر. قید خانے سے رہائی ہوئی ہے. کل مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. 40 کے مصائب کل پڑھوں گا. آج تو رہائی سے جسٹ بیفور جسے کہتے ہیں قید خانے سے رہائی سے پہلے کے مصائب میں پڑھنے لگا ہوں. اور مجھے تو مرزا دبیر علیہ رحمہ کا ایک مرثیہ آج مصائب میں آپ کو سنانا ہے. اس مرثیے کے کئی اشعار مجھے آج پڑھنے اس لیے کہ رہائی سے پہلے کیا ہوا تھا ذرا سنتے جاؤ. تو مرزا دبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. ارے فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. اب تفصیلی مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. آج مرثی کا بہت سا حصہ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ رونے کے لیے آمادہ ہے نا انشاءاللہ. آج تو رونے کے لیے آئے ہو نا. آج شب چہلم ہے. اگر آج نہ رو سکے تو پھر اگلے برس شب چہلم نہ جانے نصیب ہو پائے یا نہ ہو پائے. تو خوب ایسے رو لینا کہ شب چہلم حسین کی ماں سے کہہ سکو کہ اے بی بی رونے کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا لیکن جتنا میرے بس میں تھا میں رو چکا ہوں. یہ خود اپنے آپ سے کہہ سکو کہ میں رو چکا ہوں. اور اگر کسی بھی کیفیت میں وہ دل جوڑ جانا کربلا پر تو اسے خود سے نہ ہٹانا. دل جوڑ کے رکھنا حسین کی بارگاہ میں. جو کربلا زیارت پہ جا چکے ہیں وہ سوچیں اپنے کسی ایسے زیارت کے لمحے کو کہ جب آپ کا دل بڑا تڑپ رہا تھا. مولا مجھے ہمت دے کہ میں کچھ کہہ سکوں. مولا یزید کی زوجہ ہند بعض روایت کے مطابق ایک کنیز تھی جسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا. سوچو جب یہ کنیز جیسے حسین نے آزاد کیا تھا جب وہ بی بی زینب کے سامنے اس عالم میں آ رہی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی. کتاب بحور الغمہ میں یہ روایت ہے کہ زوجہ یزید کہتی ہے کہ جب سے کچھ قیدی زندان میں آئے تھے نا تو میری طبیعت میں بے چینی تھی اور میں نے خواب دیکھا ایک دن کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ملائکہ کی فوج اتر رہی ہے ایک کٹے ہوئے سر کے پاس. اللہ اکبر. ملائکہ اترتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اس کٹے ہوئے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. آسمان سے ایک سفید ابر نازل ہوا اور میں نے دیکھا کچھ مقدس ہستیاں اس پہ تشریف فرمائے جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں. اب یہ کچھ زبان حال ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی آگے بڑھی اور اپنے آپ کو حسین کے سر پہ گرا دیا. اب کہو جملہ. وہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کو چومنے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا. اس ماں کو سلام. ایسے یدا کسی ماں نے اپنے بچے کے ایسے مصائب نہیں دیکھے بی بی جیسے آپ نے دیکھے. مارنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بی بی آپ نے یہ دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پہ چھری ماری جاتی تھی. ایک چھری مارنے سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے میں کیسے کہوں عزیزوں. بی بی آپ نے دیکھا آپ کے حسین کے لبوں پر شراب بہائی جاتی عزیزوں. سانس گھٹ کے ختم ہو جائے انسان. یہ تصور کرتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سبھی ایئر لائن ٹریول کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں کوئی شخص بیٹھ کر یہ ام الخبائث پی رہا ہو, کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے. ہم جیسے ایک عام مومن کو
ہم سے ضبط نہیں ہوتا، کہہ رہے شراب اس نے یہاں رکھی ہوئی ہے، کہیں ایک قطرہ مجھ پر گر ہی نہ جائے. سوچو جو یطہرکم تطہیرا کی چادر میں تھا، سوچو کائنات میں طہارت ہے جس کے صدقے سے اس حسین. ہاں میں پھر نہیں کہتا. اے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے سب دیکھا ہے عالم انوار سے. تو وہ ہند کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر نازل ہوا اور اس پر بیبیاں کچھ تشریف فرما ہے، اور ایک بیوی آئی اپنے آپ کو سر حسین پر گرایا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ملائکہ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر بیوی آئی اپنے آپ کو سر پر گرا دیا، وہاں چوننے لگی جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا، ہے نا. اور وہ بیوی رو کر کہتی تھی یا ولدی، اے میرے لال حسین. میں کہتا ہوں زمین و آسمان کیسے ہلتے ہوں گے جب سیدہ حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کہتی ہوں گی یا ولدی الحسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین. یا قرۃ عینی، بیوی کہتی تھی اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. ما عرفوک، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا. وَمِن شُرْبِ الْمَاءِ مَنْعُوكَ، اور جو پانی جانوروں پر بھی حلال تھا، اے حسین تجھے محروم کر دیا اس پانی سے. ان کہہ رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ خوف کے مارے میں اٹھی اور میں سوچنے لگی کہ اللہ جانے یہ کون سے قیدی آئے ہیں، بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. کہتی میں نے سوچا کہ کل دن کے وقت میں جاؤں گی قید خانے اور ان قیدیوں سے ملاقات کروں گی. بس عزیزوں سن لو کہ زینب رہا ہونے سے پہلے کن کن مصائب سے گزری ہے، بیوی کو کون کون سا دن دیکھنا پڑا. اب یہ بادشاہ کی بیوی اگلا دن آیا، فاخرانہ لباس پہنا اور کنیزوں کو ساتھ لیا، اور ایک کنیز کرسی اٹھائے ہوئے ہند کے ساتھ چل رہی تھی. عزیزوں میں نہیں جانتا روایت کے آخر میں کیا عالم ہوگا. ہمارا سلام ہو حضرت مرزا دبیر علیہ رحمہ پر. اس مرثیے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں عزیزوں، یہ پورا مرثیہ ہمارے پاس ہے، جب بھی میں اس مرثیے کو پڑھتا ہوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. واقعی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک تائید مولا نہ ہو اس وقت تک کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. ہند چل رہی ہے زندان کی طرف، اور ادھر سپاہیوں نے اللہ اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خبر دی کہ خلیفہ وقت کی بیوی تم قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. اور یہ سپاہی کہتے ہیں بی بی کو کہ جب وہ آ جائے نا تو اس کی تعظیم بجا لانا. اے زینب کبریٰ سید زادی علی کی بیٹی. اب بی بی کو شرم کھائے جاتی ہے. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں، دختر فاطمہ کہیں سے چہرہ چھپانا چاہتی ہے، چادر بھی تو نہیں ہے کہاں سے چہرہ چھپاؤں. ماتم حرم صاحب تشور ماتم حرم صاحب تطہیر میں، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگو، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگو. نہیں اب میں پڑھتا جا رہا ہوں سنتے جانا. یا حسین یا زینب کبریٰ لبیک یا حسین لبیک یا زینب کبریٰ کہہ کے روتے جانا. بی بی کہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں جل بتاؤ لوگو، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگو، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگو، اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگو، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگو.
یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ، لوگوں کا کلیجہ پھٹ جائے گا. سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو. میں سر کھلا ہے نا زینب سلام اللہ علیہ کا، سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. بی بی کہہ رہی ہے کہ بس میری روح نکل جائے، مجھے خاک میں چھپا دو. اللہ اکبر. بی بی کہتی ہے کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا. اچھا ایک اور مرزا دبیر علیہ الرحمن نے اس بات کو بھی لکھا ہے، یہ بھی مزید تڑپا دینے والی بات. ایک تو یہ کہ وہ ہند آ رہی ہے جیسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کیا، اور دوسرا یہ کہ بی بی کہتی ہے اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور پہچان کر احسان بھی کرنے لگی، اگر سمجھ پائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر یزید کی زوجہ حسین کی بہن پر احسان کرنے لگی، غیرت مندوں کے لیے کتنا سخت مرحلہ. یہ کہتی ہے تب بھی میں کیسے جی پاؤں گی، میں ضبط نہ کر پاؤں گی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، اب چھوٹی بچی ہے نا، وہ آ کر کہتی ہیں دیکھ رہی کہ پھوپھی کا عالم کیا ہے، ہند آنے والی اعلان ہو چکا ہے. بی بی سکینہ آ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں فکر نہ کیجیے گا، میں بھوکی ضرور ہوں، میں پیاسی ضرور ہوں، لیکن میں ہند سے پانی نہیں مانگوں گی. اے بوبی میں ہند سے ہرگز پانی نہیں مانگوں گی، میرے بابا کی آزاد کردہ حدیث ہے. ہاں بی بی، اے بھوپی اگر اجازت ہو تو میں ایک شے طلب کروں گی، فقط ایک شے. میں نہ کھانا مانگوں گی بی بی، نہ پانی مانگوں گی، میں فقط ایک شے مانگوں گی. بھوپی اماں کیا اجازت ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے جان فاقے سے نکل جائے تو مانگوں نہ غذا، اپنے سکا کے لیے روتی ہوں پانی کیسا. اے بھوپی مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تو اپنے چچا عباس کے لیے روتی ہوں. پانی اس سے نہیں، میں تشنہ جگر مانگوں گی. لاش بابا کی ہے بے گور، کفن مانگوں گی. شب چہلو عزیزو، حسین کا 40 آ گیا. اب آہستہ آہستہ 40 کے بعد دن گزرتے چلے جائیں گے، محرم ختم ہونے لگے گا. اے مولا کس دل سے کہے عاشور بھی گزر گیا، گھروں میں بیٹھ کر 10واں بھی گزر گیا، 25 محرم بھی گزر گئی، سکینہ کی شہادت کا دن بھی گزر گیا. مولا 40 آ گیا گھروں میں بیٹھے. مولا مولا کرم فرما دے، کہیں کوئی فرش عزا نصیب ہو جائے. مولا کیسے کہیں گے ورنہ الوداع یا حسین. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نہیں لینے کی میوے وہ اگر لائے گی. 4 سال کی بچی ہے نا. بی بی کہہ رہی ہیں میں نہیں لینے کی، پھوپھی اماں میں نہیں لینے کی میوے اگر لائے گی، خاک سمجھوں گی اگر خلعت و زر لائے گی، کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی. بس آج یہی مرثیہ رزق کے مصائب ہو گیا سمجھ لو. کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی، ہر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی. پوچھا زینب حاجت کیا ہے؟ پوچھا زینب نے کہ کیا؟ رو کے کہا کہہ دوں گی بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. کبھی بھی اماں اگر وہ میرے بابا حسین کا سر دے گی تو میں لے لوں گی. اماں بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. وہ بھی اماں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لوں گی. اب ہند قید خانے چلتے چلتے پہنچ گئی، قید خانے کے دروازے پر پہنچی، دیکھا ایک قیدی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں پیروں میں ہے اور ایسی دھس چکی ہے، گردن تو کے سلاسل ہے، اس سے لہو جاری ہے. تعجب سے دیکھنے لگی یہ کون سا قیدی ہے؟ لاغر و خستتن و فاقہ کشو تشنتہ.
मुंह पे सीली के नशा, पुष्प पे दुर्रों के नशा। ये सज्जाद का हाल बता रहा हूँ जिंदान, मुंह पे सीली के नशा, पुष्प पे दुर्रों के नशा, साके पा फाके से जंजीरों में थर्राती है, उस तखानों से लरजने की सदा आती है। अल्लाहु अकबर। उस तखानों से लरजने की सदा आती है। अब सबसे पहले मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। हिंद ने आकर सबसे पहले मौला से कलाम करना शुरू किया। नहीं जानती कि कौन है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपदरी। क्योंकि वो बोली दवा क्या है, कहा नौहागरी। घर जो दरियाफ्त किया कहने लगे दर बदरी। बोली लेता है खबर कौन, कहा बेखबरी। आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे, ताजियानों के नशा पुष्प में दिखलाने लगे। तो थोड़ा सा और पढ़ना है मुझे, थोड़ा सा और। मेरे लिए भी हिम्मत की दुआ करना, नाम है बाबू साहब के सदके में मैं कुछ कह सकूं। अब हिंद मौला सज्जाद से बात करके कैद खाने में दाखिल हुई। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गैरत से अपना सर नीचे झुका दिया। हिंद के लिए कुर्सी लगा दी गई। ये एक एक जुमला इस काबिल है कि रात भर रोते रहो इस पर। अली की बेटियां फर्श पे बैठी हुई थी। हिंद के लिए कुर्सी लगा दी गई। कुर्सी पर बैठकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछती है कि क्या वजह है तुमने अपना सर नीचे झुका लिया है? अल्लाहु अकबर। कौन जवाब दे? हिंद पूछती है ए बीबी तूने अपना सर नीचे क्यों झुकाया है? किसी ने इनको जवाब नहीं दिया। सिपाही कहते हैं यजीद की बीवी से जवाब दो। झड़क रहे सिपाही। चूंकि ये हुसैन की खादिमा रह चुकी थी ना, लिहाजा एक इखलाक की इसमें रमक थी ना। उन सिपाहियों से कहती ना ना ना, मैं खुद इन कैदियों से बात कर लूंगी, ऐसे ना छिड़को, मैं खुद बात करूंगी। अब मैंने कहा ना ये एहसान भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। पूछती है बीबी आप लोग कहाँ के कैदी हैं? फातिमा की बेटी ने कहा मदीना तो रसूल से। अरे मदीना के कैदी हैं? ये सुनकर कुर्सी से नीचे उतर के बैठ गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी? कहती है भला मदीना वालों के सामने मैं कुर्सी पे कैसे बैठ सकती हूँ? आगे सुनोगे। हिंद ने कहा ए कैदन बीबी, नाम तो नहीं मालूम ना। कहती है कैदन बीबी आपसे मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अजीजों अरबईन पर ज़ैनब रिहा जरूर हुई है, लेकिन कलेजे पर क्या क्या खंजर चल गए जरा सुनते जाए। हिंद कहती है बीबी मैं आपसे एक मदीना के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है पूछो, तुम शहजादी हो हम कैदी हैं, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। अजीजों किताब में ना पढ़ा होता तो जुमला ना कहता। बीबी ने कहा तुम शहजादी हो हम कैदी हैं, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। कहती है अली के घर के बारे में बतलाओगे? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया जब से हम मदीना से चले हैं अली के घर पर कुफ्र पड़ा हुआ है। सोचो ज़ौजा यजीद अली की बेटी से अली के घर के बारे में पूछ रही है।
زندان شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہم مدینہ سے چلے تھے، تب سے علی کے گھر پر قفل ہے، علی کا گھر ویران ہے۔ اب اس نے وہ خواب بھی دیکھا تھا ہند نے، تھوڑا سا دل میں خیال بھی تھا کہ کہیں یہ وہی گھرانہ تو نہیں کہ جن کے لیے میں سوچ رہی ہوں۔ اب سنتی ہے کہ مدینہ سے بھی آئے ہیں، ارے جب سے مدینہ سے چلے تو علی کے گھر میں قفل ہے۔ اب دل میں یہ خیال کر رہی ہے، دل میں سوچتی ہے، شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور، خود یہ ہند اپنے دل میں سوچ رہی ہے، خود سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر؟ یہ تو بالکل تصویر فاطمہ لگتی ہے، یہ زندان میں کیسے آ گئی؟ خود سے فاطمہ زندان میں آئے کیوں کر؟ دیکھا بانوں کو تو یہ کہنے لگی وہ ششدر، ہائے ایران کی شہزادی ہے کیوں ننگے سر؟ میں سناؤں، یہ اپنے دل میں سوچ رہی ہے، اپنے دل میں سوچ رہی ہے۔ بانو کو دیکھا نا، کون؟ علی اصغر کی ماں ام ربا۔ دل میں خیال آ رہا ہے ہائی یہ تو ایران کی شہزادی جیسی لگتی ہے لیکن ننگے سر کیوں ہے؟ پھر کہتی ہے قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، ارے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا کہتی ہے ہوئی زینب کے لیے میں کیسے پڑھوں، بولی زینب کے کھلے والے زینب و کلثوم کا نام، وہ نبی زادی میں قید میں ان کا کیا کام؟ اے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، اے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آ بی بی، زباں اپنی تھام، بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر کہتی ہے کہ اچھا بی بی علی کے گھر کے بارے میں کچھ اور بتلاؤ کی؟ ان نے کہا کہ یہ مجھے بتلا دو میرا آقا حسین، آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، حسین کے بھائی عباس اور جوان بیٹے علی اکبر کی کیا خبر ہے، ان کے میرے مولا سجاد کی کیا خیریت ہے، اور میری مخدومہ بی بی زینب بنت علی کے سالم میں۔ بس عزیزو اب تاب بیان نہیں رہی، بس ایسے گریہ جاری رکھنا جیسے ابتدائی مصائب میں تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ خستگی سے انسان تھک جاتا ہے روتے روتے، لیکن خدا کے لیے نہ رونا، اس کے بعد یہ شب چہلم اگلے سال نصیب ہوگی، پھر نہیں پتا کب کون کیسے رو سکے گا۔ بس شہیدوں کے نام آنا تھے، قید خانے میں ماتم شروع ہوا۔ بی بی زینب کہتی ہیں اے ہند تو نے جس حسین کے بارے اب نہ نہیں گیا، تو نے جس حسین کے بارے میں پوچھا ہے اس کا سر تیرے شوہر کے سامنے ٹیکس میں رکھا ہوا اور حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا ہے۔ میں کہتا جا رہا ہوں اب میں نہیں رکوں گا، تو نے عباس اکبر کا پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے شام لے آئے گئے ہیں، میں ان کے جسموں کو کربلا چھوڑ کر آئی ہوں، اور تو نے سیر سجاد کا پوچھا ہے تو سن، وہ بیمار جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، یہ وہی در زندان پر بیٹھا ہوا جوان جو اب بوڑھا نظر آتا ہے۔ جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے نا، یہ وہی جوان ہے سجاد۔ ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی پھر کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ عزیزو حق یہ ہے کہ یہاں پر رک جاؤ، ختم ہو گیا مذاہب۔ چل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ان نے کہا بس بی بی، کانپتے ہوئے کہا بی بی بس اتنا بتلا دو، کیا تم وہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ کہتی ہاں اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی بی بی۔ میں کہوں گا اے ہند تو نے فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت کی ہے، تو بی بی کی مخدومہ رہی ہے، تجھ سے زندان میں زینب نہ دیکھی گئی۔ سوچو ذرا زینب کی ماں فاطمہ زہرا زینب کو تازیانے کھاتے کیسے دیکھا ہوگا، اس ماں نے سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا ہوگا۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا، لہذا دل کی تسلی کے لیے پوچھا بی بی بتلاؤ کون ہو؟
बीबी ने कहा मैं ज़ैनब बिन्त अली हूँ, ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है, ये हुसैन की लाडली पुख्तन सकीना है, घर की माँ मेरा बाप है। अब हिंद ने सोचा अच्छा चलो सब मारे गए, माँ रबाब तो है ना असगर की माँ, इनने सोचा 6 महीने का बच्चा तो रबाब की गोद में होगा कहीं ना कहीं, 6 महीने का बच्चा तो वही मारा गया होगा। ये सोचकर रबाब से कहती है जान कुर्बान जमाले शाह अबरार करूं, तो मेरी गोद में असगर को तो मैं प्यार करूं। गोद खाली, इसे दिखला के कहा, मेहमानों ने कहा बीबी असगर कहा, असगर हुए बाबा पिता, 3 दिन तक मेरे चश्माहे को पानी ना मिला, जित गया हाय गजब तीर से नन्ना सा गला, दूध उगलते हुए जन्नत को सितारे असगर, नाम लेकर मेरा हाय हाय न पुकारे असगर। बस ये सुनना था, हिंद से बर्दाश्त न हो सका, सर से चादर फेंक दी, सर में जिंदान की खाक डालने लगी, जिंदान में करीब में एक पत्थर रखा था, उसे उठाकर अपने सर पर मारती जाती थी, चेहरा लहू लहान हो गया। इसी आलम में उठी आखिरी जुमला शबे अरबईन, या हुसैन या हुसैन, बरहना सर दरबार में दौड़ी। यजीद ने अपनी बीवी को आते हुए देखा, जल्दी से उठा कैसे पढ़ूं अजीजों, आगे बढ़कर हिंद के सर पर चादर डाल दी। यजीद जैसे मलून ने भी आगे बढ़कर अपनी बीवी के सर पर चादर डाली। हिंद ने कहा अरे मरदूद, मुझे बेरिदा देखकर गैरत खा गया। जिंदान में अली और फातिमा की बेटियां बेरिदा है। यजीद कहता है वो इब्ने जियाद ने हुसैन को मार दिया। हिंद कहती है नहीं, ये बता हुसैन के कटे सर पर छड़ी किसने मारी थी, ज़हरा ज़ादियों को बरहना सर दरबार में किसने फिराया था, सज्जाद के गले में तो किसने, मुझे चादर नहीं चाहिए, ये चादर अली की बेटी को भिजवा दे। शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यकीन जानो अगर करबला में होते बस मौला मजबूरी को जानते हैं, दिलों को लेकर चले करबला, एक करबलाई सलाम करते हैं। शहादत हुसैन के सदक़े में बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की मज़लूमियत का तुम्हें वास्ता है, अपनी पूरी कुव्वत और दिल की गहराई के साथ हुसैन को अपने दिल में समझते हुए, महसूस करते हुए कब्र इमाम हुसैन, गुंबद इमाम हुसैन को अस्सलाम अलैका या बामुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक शब अरबईन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या हुसैन या मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला हुसैन। क्यों न किया लाशा मजलूम दफन तेरा है, क्यों न किया लाशा मजलूम दफन तेरा है, क्यों न किया लाशा
لاشا مظلوم دفن تیرا ہے کیوں نہ کیا لاشا مظلوم دفن تیرا